بتاؤں گا جن کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. عربک گرامر کے لحاظ سے یہ چیز ہے. اس سے ایک فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب فقہائے کرام کی یہ الگ الگ اوپینین ان کے ہوتے ہیں, رائے ہوتی ہیں, تو کیسے حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی اس کو اتنی گہرائی سے سمجھ نہیں سکتا, تو اس کو پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی. اور یہ لوگ تو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, ایسے کیا بول دیتے ہیں, حدیث کی مخالفت, ایسے جو ہے بول دیتے ہیں. اصل میں وہ بھی جو ہے حدیث سے کبھی کبھی جو ہوتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ان کو حدیث نہیں ملی, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, حدیث کے سمجھنے کی وجہ سے الگ الگ انداز سے سمجھا گیا, اس کے لحاظ سے وہ مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے, یا رائے ڈیفرنس آ جاتی ہے, اوپینین الگ الگ ہو جاتے ہیں, ایسی جو ہے چیز ہو جاتی ہے. یہاں وہ دیکھیے آپ, یہ الا عربی زبان میں اس کو حرف استثناء کہتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں اس کو حرف الاستثناء. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو, ایکسیپشن. ہاں, مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتنا حصہ اس سے الگ کیا جائے گا. اگر کوئی چیز الگ کرنی ہوتی ہے تو اسے استثناء کہتے ہیں عربی زبان میں. پہلے ایک حکم ہوتا ہے تو اس حکم سے اس کو الگ کیا جاتا ہے, تو عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے استثناء. اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ عربی زبان کا جو ایک گرامر ہے وہ گرامر آپ کو سمجھا دیتا ہوں, تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ آسانی سے وہ گرامر سمجھ سکتے ہیں, وہ کوئی مشکل نہیں ہے. جی, آسان سا کچھ جو ہے سینٹنس لکھتا ہوں. فہم الطلاب الدرس کوئی ایک نام لکھوں؟ جی, کوئی ایک نام بولیے. آپ دیکھیے جو ہے کیا ہے عربک میں, یہ گرامر کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں. فہم الطلاب الدرس الا عمر. معنی کیا ہوا اس کا اردو میں؟ طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ درس کو سمجھے الا عمر. اس کو کہتے ہیں استثناء ہے یہ. یعنی اب سارے اسٹوڈنٹ میں کون داخل ہے؟ عمر بھی داخل ہے. اس کو ہمیں الگ کرنا ہے اس سے, تو اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں عربی زبان. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس کو کہتے ہیں حرف استثناء. جو اب اس کے اندر سارے لوگ آ گئے, کسی ایک کو الگ کرنا ہوتا ہے یا چند کو الگ کرنا ہوتا ہے, تو عربی میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کو بیان کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ آپ بولتے ہیں. تو یہ طریقہ. اب اس کو الگ کیا ہم نے اس سے, طلاب سے, تو اسٹوڈنٹ سارے کے سارے سمجھ گئے. کون نہیں سمجھ سکے؟ عمر. کوئی عمر نام کے ہوں گے تو غصہ مت کیجیے گا, مجھے پتہ نہیں, میں نے کسی نے کہا تو لکھ دیا ویسے ہی جو ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں کچھ ٹیوب لائٹ بھی ہوتے ہیں, سارے بلب ہی تو نہیں ہوتے ہیں نا. تو کچھ لوگ تھوڑا دیر میں سمجھتے ہیں. میں بہت سارے جو ہے ہمارے پاس اس طرح کے وہ رہتے ہیں, یعنی لطیفے جو ایسے موقعوں پر ذکر کیے جاتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال وقت ہونے لگا اس لیے وہ ذکر نہیں کر رہا ہوں. آپ کو چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہی سمجھا دوں پہلے آپ کو. فہم الطلاب الدرس الا عمر. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے استثناء متصل. یہ عربی کا ایک گرامر ہے, وہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں آج اس کو مسئلے کو سمجھانے کے. عربی میں اسے کیا نام دیا گیا ہے؟ مستثنیٰ متصل. متصل کہتے ہیں یہ پہلے سے جڑا ہوا ہے, یعنی پہلے سینٹنس میں جو بات کہی گئی ہے اسی بات سے اس کو نکالا گیا ہے, تو یہ پہلے سے جڑا ہوا ہے.
یہ پہلے سے جڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں متصل، جڑا ہوا، پہلے سے جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ، آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ کنیکٹڈ ہے، پہلے سے یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ تھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ فہم الطلاب الدرس الا عمر، اس کو الگ کر دیا۔ پہلے سینٹنس میں بات تھی کہ اسٹوڈنٹ درس سمجھ گئے، ٹھیک ہے، ایک سینٹنس ہو گیا، اسی سے جڑا ہوا ایک سینٹنس کیا ہے؟ عمر نہیں سمجھ سکے۔ وہاں پورا سینٹنس نہیں ہے، لیکن یہ اسی سے جڑا ہوا سینٹنس ہے، اس کو الگ کر دیا گیا اس سے۔ یہاں تک سمجھ میں؟ سو مستثنی متصل کہتے ہیں عربی میں۔ عربی میں یہ بھی طریقہ ہے ایک، اس کو مستثنی منقطع کہتے ہیں، مستثنی منقطع کہتے ہیں۔ ایک بچی تھی تھوڑی چھوٹی سی یہاں پہ، ہاں کیا نام ہے بچی کا؟ توبہ۔ اس کو جو ہے تھوڑا یہ کرنا پڑے گا، لیکن کوئی بات نہیں، چلے گا یہ۔ فہم الطلاب الدرس الا توبہ۔ اب کیا معنی ہوا؟ اسٹوڈنٹ سب درس سمجھ گئے مگر توبہ۔ ہم نے اتنا کہا، اب یہ توبہ اسٹوڈنٹ میں داخل نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں سرے سے، وہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ ایسے ہی اپنے باپ کے ساتھ آ گئی، اسٹوڈنٹ میں داخل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ بھی اس کو الگ ضرور کیا گیا ہے، لیکن عربی میں پھر اس کو کہتے ہیں یہ مستثنی منقطع ہے، کہتے ہیں۔ یعنی یہاں جو استثناء کیا گیا ہے یہ پہلے سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ الگ ہے اس کے بارے میں۔ یہاں کیا کریں گے معنی؟ اب دیکھیے میں آپ کو معنی کر کے بتاتا ہوں اردو میں۔ طلبہ درس سمجھ گئے، ہاں، لیکن توبہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے ساتھ درس میں شریک ہوئی، اس کا سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے والے سینٹنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ یہ اس میں داخل ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع عربی میں۔ منقطع کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تک یہ جملہ کٹ گیا، یہ دوسرا جملہ ہے، یعنی دوسرا سینٹنس ہے، یہ سینٹنس یہاں تک پورا ہو گیا، طلبہ سب کی سب سمجھ گئے، اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہ سمجھا ہوا ہو، لیکن اسی سے جڑا ہو، ایک دوسرا سینٹنس بول رہے ہیں، لیکن کلاس کے اندر ایک چھوٹی سی بچی بھی آ گئی تھی، اس بچی کو کا ذکر کرنا مقصود ہے، بچی کو داخل کر کے وہ نہیں سمجھ پائی یہ کہنا مقصود نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع۔ عربی میں یہ بھی ہوتا ہے، ویسے عام طریقے سے